السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے۔ آج کی ویڈیو میں ہم SS2 کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو SNR کا پتہ ہونا چاہیے اور مارکیٹ کی کنڈیشنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بیسکس ہیں، اگر یہ دونوں آپ کو آتی ہیں تب اس ویڈیو کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی تو پھر دوبارہ SNR کی ویڈیو یا پھر ٹائپس آف دا مارکیٹ کی ویڈیو یا ٹائپس آف دا SNR کی ویڈیوز یہ دیکھ لیں، تب اس شارٹ پر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ SS1 اور SS2 اور SSYA یہ 3 شارٹس کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، وہ بھی دیکھ لیں، اس میں بھی کافی انفارمیشن ہوگی اس کے بارے میں، SNR کے بارے میں کافی انفارمیشن ہوگی۔ اگر وہ ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں پھر اس ویڈیو پر آئیں، اوکے۔ SS2 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ SS2 کا پہلے پیٹرن دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ورکنگ دیکھیں گے اور پھر اس کی ایگزامپل دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے، اور اس کے بعد جو لائیو ٹریڈنگ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، اوکے۔ تو اس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ کچھ گرین کینڈلز مارکیٹ میں ہیں، جس طرح کہ یہ میں نے پنک لائن لگائی ہے، کچھ گرین کینڈلز مارکیٹ میں ہیں۔ ان گرین کینڈلز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کینڈلز ایگزیکٹلی 6 ہیں، جس طرح کہ ادھر 6 کینڈلز ہیں تو یہ نہیں کہ یہ 6 کینڈلز ہی ہوں گی، یا پھر آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ 2 کینڈل ہوگی یا 3 کینڈل ہوں گی۔ چند کینڈلز ہونی چاہیے، زیادہ بھی نہیں ہو کیونکہ وہ ٹرینڈی مارکیٹ بن جائیں گی، اس کے بارے میں آپ کو آگے بعد میں بتاتا ہوں، اوکے۔ کچھ کینڈلز مارکیٹ میں ہوں اور کچھ گرین کینڈلز کے بعد سڈنلی ایک ریڈ کینڈل مارکیٹ میں اپیئر ہو، مین پیچھے گرین کینڈل تھی نا، ان گرین کینڈل کے بعد ایک ریڈ کینڈل مارکیٹ میں آئے، مین سیلرز مارکیٹ میں انٹر ہوں اور اس ریڈ کینڈل کی ٹیل نہ ہو بلکہ ہیڈ ہو، تو پھر ہم نیکسٹ کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے، اوکے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں پہلے کہ ہیڈ اور ٹیل کیا ہوتے ہیں۔ ہیڈ جو گرین کینڈل کا ہیڈ ہے وہ اس کی اپر سائڈ پر ہوتا ہے، اور جو گرین کینڈل کی ٹیل ہے وہ نیچے سائڈ، جس طرح کہ یہ دیکھیں یہ گرین کینڈل ہے، اس کا ہیڈ یہ اوپر کی طرف ہے، مین جو اس کی باڈی کے اوپر کی طرف جو ویک ہوتی ہے اس کو اس کا ہیڈ کہتے ہیں، اور نیچے کی طرف جو اس کی ویک ہوتی ہے اس کو ہم ٹیل کہتے ہیں۔ اپوزٹ سیلرز کی کیس میں ہوتا ہے، یہ سیلرز کی کینڈل ہے یعنی کہ ریڈ کینڈل ہے، تو اس میں جو ٹیل ہوگی، مین جو کینڈلز کی باڈی کے اپر سائڈ جو ویک ہوگی اس کو ہم لوگ ٹیل کہیں گے، اور جو لوور سائڈ ویک ہوگی اس کو ہم ہیڈ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی ورکنگ اور کینڈل انالائز یہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، فی الحال کے لیے آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ ہیڈ اور ٹیل کینڈل کی کیا ہوتی ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے۔ آگے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہے وہ رینجنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو کینڈل ہے اس کا ہیڈ ہونا چاہیے اور ٹیل نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ ہے وہ رینجنگ ہونی چاہیے۔ رینجنگ مارکیٹ کا آگے میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایسی مارکیٹ جو 2 SNR کے درمیان ٹریول کرے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اوپر والی طرف ہو جس طرح کہ چینلنگ اپ مارکیٹ ہوتی ہے، جس طرح کہ ایسے اپ اینڈ ڈاؤن 2 SNR کے درمیان مارکیٹ اوپر کو جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم چینلنگ اپ کہتے ہیں، اور جو نیچے 2 SNR کے درمیان جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم چینلنگ ڈاؤن کہتے ہیں، وہ بھی دونوں رینجنگ مارکیٹ ہوتی ہیں، دونوں رینجنگ مارکیٹ کی ایگزامپل ہیں۔ یہ اسٹریٹ مارکیٹ ہے لیکن رینجنگ مارکیٹ ہے کیونکہ یہ مارکیٹ بھی 2 SNR کے درمیان ٹریول کر رہی ہے۔ دیکھیں ادھر سے شروع ہوتی ہے مارکیٹ، اب جاتی ہے ادھر سے ٹکرا کے واپس، پھر اب پھر واپس، یعنی کہ یہ ایک SNR ہے، یہ ایک SNR ہے، مارکیٹ ان 2 SNR کے درمیان ٹریول کر رہی ہے، تو اس کو ہم رینجنگ مارکیٹ کہیں گے، سمجھ آ گئی ہے۔ تو پہلا میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا ہے کہ جو کینڈل ہے اس کی ٹیل نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہیڈ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ جو ہے ہم نے چوز کرنی ہے اس شارٹ کے لیے وہ رینجنگ مارکیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ یہ SS2 ہے، دیکھیں اس کی جو ٹیل ہے وہ بالکل نہیں ہے اور ہیڈ ہے، مارکیٹ رینجنگ ہے، تو ہم اس کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے، اوکے۔ اور یہ بھی SS2 ہے، دیکھیں اس کی بھی ٹیل نہیں ہے اور ہیڈ ہے، مارکیٹ رینجنگ ہے، تو ہم اس کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی میں پریکاشنز میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا کیا پریکاشنز ہیں، ابھی جو بتاتا جا رہا ہوں صرف وہی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اوکے۔ تو دوسری پوائنٹ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ مارکیٹ رینجنگ ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے. اور رینجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رینجنگ مارکیٹ چوز کرنی ہے اس میں ایس این آر بھی لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, رینجنگ ہو اور ایس این آر ہو, یہ دونوں پوائنٹ آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں. جس طرح کہ یہ ایس این آر ہے ایک موجود ہے, اگر ہم لوگ اس پہ اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں, یہ بھی رینجنگ ہے لیکن ادھر ایس این آر ہمیں کہیں نہیں دکھ رہی. اگر اپنے آپ لیفٹ سائڈ پہ رکھیں تو ادھر کوئی ریفرنس ہمیں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, اگر ریفرنس نہیں ہوگا تو ہم لوگ اس پہ ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سیم ایس ایس یا کی بھی یہی ریکوائرمنٹس تھی. میں نے آپ کو ایس ایس یا کی بھی یہی ریکوائرمنٹس بتائی تھی کہ مارکیٹ رینجنگ ہونی چاہیے. جس طرح کہ یہ ایس ایس یا ہے, وہ یہ جو کینڈلز کی باڈی ہے اس کے وک اوپر کی طرف ہے, یہ کینڈل کی وک نیچے کی طرف ہے, تو ہم نے نیکسٹ کینڈل یعنی کہ گرین کینڈل اوپر کی طرف یا پھر بائی یا پھر ہائر پہ ہم لوگوں نے کلک کر کے ٹریڈ لینی ہے. ٹھیک ہے, سیم اس کی ریکوائرمنٹس رینجنگ مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس یعنی کہ جو ایس ایس ٹو کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایس ایس یا کی طرح ہی ہیں. اس میں بھی ہم لوگوں نے رینجنگ مارکیٹ چوز کرنی تھی اور اس میں بھی ہم نے رینجنگ مارکیٹ چوز کرنی ہے. اگر ہم ٹرینڈی مارکیٹ کی بات کریں تو دیکھیں یہ ٹرینڈی مارکیٹ ہے. گروپ میں میرے سے سوال ہوا تھا کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ مارکیٹ ٹرینڈی وہ ہوتی ہے جس میں مارکیٹ بوسٹ کر رہی ہو, تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بوسٹ مارکیٹ کیسے کرتی ہے. تو اس کو ہم کینڈل انالائز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ بوسٹ کر رہی ہے یا نہیں. اگر ہم اس مارکیٹ کو دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹرینڈی مارکیٹ ہے, رینجنگ مارکیٹ ہے یا اسٹیک مارکیٹ ہے. اسٹیک کا تو پتہ ہے, وہ تو آپ کو ایزی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت زیادہ ایس این آر ہوں. جس طرح کہ یہ ہے, یہ دیکھیں یہ اسٹیک مارکیٹ ہے نا, یہ ایس این آر ہے, یہ پنک ایس این آر ہے, یہ یلو ایس این آر ہے. یہ یلو ایس این آر میں نے ان کینڈلز کی باڈی پہ لگائی ہے. یہ جو پنک ایس این آر ہے ان کینڈل کی باڈی اور ان پی ویک اور ان کینڈلز کی باڈی پہ لگائی ہے. اور یہ جو یلو ایس این آر ہے یہ ان کینڈلز کی باڈی اور ان کینڈلز کی ویک پہ لگائی ہے. تو یہ سارا اسٹیک ایریا مین جس میں ڈھیر ساری ایس این آر ہو. ٹھیک ہے, اس کا تو آپ کو پتہ ہے. لیکن جو ٹرینڈی مارکیٹ ہے اس میں بوسٹ ہونا ضروری ہے. جس طرح کہ یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے مین بائرز ایریا ہے, تو اس میں بائرز کا بوسٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اگر ہم ادھر سے شروع کریں یا پھر ادھر سے شروع کریں, فرض کریں ان دو گرین کینڈل سے شروع کرتے ہیں. ادھر مارکیٹ ٹرینڈی نہیں ہے کیونکہ ان کی بڑی بڑی وکس ہیں. ان دونوں گرین کینڈل کی یہ وکس ہمیں بتا رہی ہیں کہ ادھر بائرز اینڈ ہونے کو ہیں. مین جو سیلرز پریشر ہے وہ زیادہ ہے اور بائرز کی باڈیز یہ چھوٹی چھوٹی باڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ بائرز ختم ہونے کو ہیں. اوکے, تو نیکسٹ ریڈ کینڈلز ہمیں بتا رہی ہیں کہ مارکیٹ میں سیلرز آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہ سیلرز ایریا, یہ اس کے بعد یہ بائرز ایریا شروع ہوتا ہے. یہ بائرز ایریا میں دیکھیں بڑی بڑی گرین کینڈلز آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے بھئی جو بائرز ہیں وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. سیلرز دیکھیں سیلرز آئے ہیں لیکن بہت کم تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائرز جو ہے وہ مارکیٹ کو ٹیک اوور کر چکے ہیں اور سیلرز نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیں اس کینڈل کا سائز دیکھیں, ان تینوں کینڈلز کا سائز دیکھیں, یہ کتنی اسٹرانگ اور ہیلدی کینڈلز ہیں. اور اس کینڈل جو ریڈ کینڈل ہے اس کا سائز دیکھیں, یہ کتنی اسمال اور مطلب چھوٹی باڈی والی یہ کینڈل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائرز بوسٹ کر رہے ہیں اور جو سیلرز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر سیلرز آئے ہیں, یہ ان کا ایریا تھا, یہ پھر آئے ہیں لیکن یہ بھی اتنی ہیلدی کینڈلز نہیں ہیں. اس کے بعد یہ پھر بائرز آئے ہیں ادھر سے لے کر ادھر تک, انہوں نے تھوڑی مارکیٹ کو اوپر لے گئے ہیں. پھر سیلرز آئے ہیں, پھر بائرز آئے ہیں, ادھر سے مارکیٹ نے پھر بوسٹ پکڑا ہے. اب اگر آپ اس لائن کے ادھر سے شروع کر کے ادھر سے دیکھیں تو دیکھیں کتنے زیادہ بائرز ہیں اور کتنے زیادہ سیلرز ہیں. مین بائرز کی ریشو کیا ہے اور سیلرز کی ریشو کیا ہے, آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ مارکیٹ بوسٹ کر رہی ہے یا نہیں. ادھر سے لے کے ادھر تک مارکیٹ اتنی بوسٹ نہیں کر رہی جتنی ادھر سے لے کے ادھر تک مارکیٹ بوسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ جو بوسٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کینڈلز کس طرح بڑی بڑی ہیں یا پھر کتنی چھوٹی ہیں. ان چھوٹی یا بڑی کینڈلز کو دیکھ کے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ مارکیٹ بوسٹ کر رہی ہے یا نہیں. اوکے, سو یہ ٹرینڈی مارکیٹ ہے. اگر ہم ٹرینڈی مارکیٹ میں ایس ایس ٹو اگر ہم لگائیں گے تو وہ رانگ ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے. جیسے یہ ہے ٹرینڈی مارکیٹ, یہ بغیر ٹیل کے کینڈل ہے, ہیڈ ہے لیکن ٹیل نہیں ہے, تو ہم اس کینڈل پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ نیچے ایس این آر موجود ہے, یہ میں آپ کو
ٹرینڈ لائن لگانا بھی سکھاؤں گا کس طرح لگاتے ہیں. ایک تو یہ نیچے SNR موجود تھی، اور سیکنڈ یہ ٹرینڈی مارکیٹ ہے. مین اگر بائرز بوسٹ کر رہے ہوں تو پھر ہم نے سیلرز پہ ایریا پر بھی SS2 نہیں لگانی. اوکے، تو ان دونوں کا بھی پتہ چل گیا. نیکسٹ یہ کہ SNR موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مین اسٹرانگ SNR. اسٹرانگ SNR کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے میں ویڈیو کی شروع میں بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اسٹرانگ SNR کا پتہ ہونا چاہیے. اگر اسٹرانگ SNR کا نہیں پتہ تو پھر اس شارٹ کا فائدہ نہیں، کیونکہ آپ لوز ہوگے. آپ کو پچھلی میری تمام ویڈیوز کی جو انفارمیشن ہے وہ پوری کی پوری ہونی چاہیے. اوکے، اب یہ دیکھیں یہ والا ایریا کون سا کہلاتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا یہ جو 2 SNR ہے نا، ایک یہ اور یہ. ایک تو یہ ایریا رینجنگ کہلائے گا کیونکہ مارکیٹ 2 SNR کے درمیان موو کر رہی ہے. اور سیکنڈ یہ اسٹرانگ SNR ہوگی. کیوں اسٹرانگ SNR ہوگی؟ کیونکہ مارکیٹ بار بار ادھر سے باؤنس کر رہی ہے. دیکھیں ادھر سے مارکیٹ شروع ہوئی، ادھر تک آئی، اس نے ادھر سے باؤنس کیا، پھر تھوڑا اوپر گئی، پھر ادھر جا کے یہ تھوڑا سٹیک ایریا ہے. پھر مارکیٹ ادھر آئی، باؤنس ہوئی، پھر ادھر گئی، یہ فیک بریک آؤٹ ہوا. اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ فیک بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے. اس کی بھی کافی مجھے ریکویسٹ آ رہی ہیں بھئی فیک بریک آؤٹ کے بارے میں ویڈیو بنائیں. وہ بھی میں بناؤں گا، لیکن آہستہ آہستہ تمام تر ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے، اور پھر مارکیٹ دوبارہ نیچے کو آئی، ادھر سے ٹکرائی یا پھر باؤنس ہوئی، پھر دوبارہ اوپر کو ہوئی، پھر واپس آئی، باؤنس ہوئی، ادھر اس لائن سے باؤنس ہوئی. مین مارکیٹ ان تمام ایک ہی SNR سے بار بار باؤنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم باؤنسنگ ایریا کہیں گے. جب ہم باؤنسنگ ایریا یا پھر SNR ایریا پہ SS2 لگائیں گے تو وہ زیادہ پروفیٹیبل ہوگی. ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہ SNR ایریا ہے، دیکھیں مارکیٹ اوپر گئی، ادھر مارکیٹ ٹکرائی، یہ بغیر ٹیل کے کینڈل ہیڈ ہے لیکن ٹیل نہیں ہے. اس کے بعد ہم اس کینڈل پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، یہ SS2 ہوگی. لیکن یہ SS2 کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ سٹیک ایریا ہے. سٹیک ایریا سے ہمیں کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے سٹیک ایریا میں یہ والی لاسٹ کینڈل کی ٹپ سے اگلی کینڈل واپس آ جائے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں رینجنگ مارکیٹ چوز کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر ادھر مارکیٹ ہوتی اس ریڈ کینڈل پہ، اور یہ والا ایریا فرض کریں یہ ہائڈ کر دیں، یہ والا تمام ایریا اگر ہم اس کینڈل پہ ہیں تو ہم یہ اگر ٹیل لیس کینڈل بنتی بھی ہے تو ہم اس پہ ٹریڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اس سٹیک ایریا پر ہیں، اس جگہ پر ہیں، اس سٹیک ایریا پر ہیں، ہم اس کینڈل پہ ٹریڈ نہیں کریں گے. اوکے، اگر ہم اس جگہ آ جاتے ہیں اس پر بھی ٹریڈ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کون سی مارکیٹ ہے؟ یہ ہے رینجنگ مارکیٹ ہی، لیکن یہ فیک بریک آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ٹریڈ نہیں کریں گے. اگر اس جگہ ہوتی SS2 بنتی تو پھر ہم اس پہ ٹریڈ کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سٹیک ایریا ہے لیکن ادھر کینڈلز اس سٹیک ایریا کو ریسپیکٹ نہیں دے رہی، تو ہم ادھر اس جگہ پہ ٹریڈ کر سکتے تھے. اوکے، آگے نیکسٹ چلتے ہیں. یہ سٹیک ایریا کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح مارکیٹ بار بار اس کو ہٹ کر رہی ہے اور کس طرح ہم لوگوں نے ٹریڈ دینی ہے. اوکے، اب SS2 کے بارے میں یہ بتا دوں کہ اس طرح ہوگی. 2 SNR ہوگی، ایک یہ بلیک SNR لائن ہے، ایک یہ بلیک SNR لائن ہے. اگر اس طرح مارکیٹ موو کرے اپ اینڈ ڈاؤن بٹوین 2 SNR مینز یہ یلو لائن دیکھیں، ادھر مارکیٹ باؤنس کر رہی ہے، ادھر سے جا کے ادھر باؤنس کر رہی ہے، ادھر باؤنس کر رہی ہے، ادھر باؤنس کر رہی ہے، ادھر باؤنس کر رہی ہے. تو جب SNR پہ SS2 بنے گی تو وہ اسٹرانگیسٹ SS2 ہوگی. ٹھیک ہے، مین اگر ادھر SS2 بنتی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، 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 اور ادھر SS2 بنتی ہے تو وہ بھی اسٹرانگ ہوگی. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی اس کے ایگزامپلز ہیں. دیکھیں اب پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایریا جو ہے ادھر سے لے کے ادھر تک یہ ٹرینڈی ہے یا پھر رینجنگ ہے. تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایریا رینجنگ بھی ہے اور ٹرینڈی بھی ہے، لیکن اس کینڈل پہ ٹریڈ کرنا یہ رسکی ہوگا. یہ دیکھیں اگر میں نے آپ کو بتایا نا بھائی مارکیٹ کس طرح بوسٹ کرتی ہے، اگر آپ اس لائن کو ہی لے لیں، یہ بوسٹڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ ڈیفینیٹلی مارکیٹ بوسٹ کر رہی ہے، کیونکہ دیکھیں بائرز کتنے زیادہ مارکیٹ میں انٹر ہیں. ایک بھی سیلرز کی کینڈل نہیں ہے، مین ایک بھی ریڈ کینڈل اس مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو SS2 ہوگی، اول تو یہ SS2 نہیں ہے کیونکہ اس کا پیچھے ٹیل ہے، اس کی ٹیل ہے اور ہیڈ بھی ہے، ٹیل بھی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی ہیڈ ہو اور ٹیل بالکل نہ ہو. اس میں تھوڑی ٹیل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بائرز ابھی بھی مارکیٹ میں موجود ہیں.
ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہی ہوتی ہے. اب اس کینڈل میں اور اس کینڈل میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے، دیکھیں اس کی بھی ٹیل ہے تھوڑی اور اس کی بھی ٹیل ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی ٹیل ہے نا. تو اس ٹیل کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بائرز موجود ہیں. جب بھی سیلرز کی کینڈل بنتی ہے اور اس کی کچھ ٹیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی جو بائرز کی اپارچونٹی ہے وہ ہے مارکیٹ میں آنے کی، یعنی کہ وہ ابھی بھی مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. اور اس کینڈل کو دیکھیں، اس پہ بھی نیچے چھوٹی سی ٹیل ہے اس کی بیک پہ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی جو سیلرز ہیں وہ مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ٹیل کا مطلب یہ ہے کہ بائرز مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. اس کینڈل کی ٹیل کا یہ مطلب ہے کہ سیلرز مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. جس کینڈل کا کلر ہوتا ہے اسے اپوزٹ مانا جاتا ہے. جس طرح کی یہ ریڈ کینڈل ہے نا، تو اس کی ٹیل کا مطلب ہے کہ بائرز کے چانس ہیں. یہ گرین کینڈل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیلرز کے چانس ہیں. اوکے، اور ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو سیلرز ہیں ان کا چانس اور زیادہ ہے اوپر جانے کا یا نیچے جانے کا. یہ ہمیں ٹیل بتاتی ہے. فار ایگزامپل یہ ہمیں ہیڈ بتاتا ہے. جس طرح کہ یہ ہیڈ ہے، اگر یہ ہیڈ لانگ ہوتا تو اس کا مطلب ہے اور زیادہ بائرز کے چانس ہیں کہ وہ اور اوپر کو جائیں گے. ابھی آپ کنفیوز ہوں گے یا ابھی رہنے دیں، میں آپ کو ہیڈ اینڈ ٹیل کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی صرف آپ لوگ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو ٹیل ہوتی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپوزٹ کلر کے جو ہیں، جس طرح کہ یہ بائرز ہے، اس کی ٹیل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سیلرز کے چانس ہیں مارکیٹ میں آنے کے. ٹھیک ہے، ابھی تک صرف آپ اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں. اوکے، یہ دونوں کینڈلز کے بارے میں کمپیریزن بتا رہا ہوں. اگر یہ دیکھیں SS2 کے بارے میں، یہ بائرز مارکیٹ میں ہے. اگر ادھر بائرز کے انٹر ہونے کے بعد اگر ادھر SS2 بنے تو ہم اس پہ ٹریڈ لیں گے. اوکے، کیونکہ ادھر بائرز زیادہ بوسٹڈ کنڈیشن میں نہیں ہے. اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں، اس لائن کا کمپیریزن اس لائن کے کمپیریزن سے کریں، تو ادھر بائرز بوسٹڈ کنڈیشن میں ہیں لیکن اس بائرز کی بوسٹڈ کنڈیشن سے کم ہے. اوکے، ادھر بگ کینڈلز ہیں بائرز کی، ادھر بگ کینڈلز بائرز کی نہیں ہیں. لیکن ادھر سے لے کے ادھر تک بائرز بہت زیادہ اسٹرانگ مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈنگ ہو سکتی ہے مارکیٹ، یہ مارکیٹ ٹرینڈنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ رینجنگ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ادھر سے لے کے ادھر تک بائرز بہت زیادہ اسٹرانگ انٹر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک بائرز اسٹرانگ انٹر ہوئے ہیں لیکن زیادہ مارکیٹ کو اوپر والی سائڈ یا اپر لیول تک لے جا نہیں سکے. اوکے، تو یہ رینجنگ ایریا ہوگا اور یہ ٹرینڈی ایریا ہوگا. یہ بھی پیور ٹرینڈی نہیں ہوگا، ٹرینڈی ہے لیکن پیور ٹرینڈی نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں بگ کینڈل، اس کے بعد چھوٹی کینڈل، اس کے بعد پھر چھوٹی کینڈل. دیکھیں بائرز آہستہ آہستہ اپنی پاورز کھو رہے ہیں. دیکھیں یہ بگ کینڈل، اس کے بعد اسمال کینڈل، اسمال کینڈل، اسمال کینڈل، بگر ویک، بگ کینڈل، اسمال کینڈل. ان کی باڈیز بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وکس بھی کسی جگہ بڑی ہو رہی ہیں. تو وکس کا مطلب یہ ہے کہ سیلرز موجود ہیں، ان کی باڈیز بھی اسمالر ہوتی جا رہی ہیں. جو سیلرز ہیں وہ پیور اٹیک آ رہے ہیں اور ادھر آ کے بائرز ڈیڈ ہو گئے. اتنی زیادہ بڑی وک، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلرز مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور بالکل بائرز ڈیڈ ہونے کو ہیں. یہ جو اسمال اس کی باڈی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے بالکل بائرز ڈیڈ ہونے کو ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہمیں اوپر SNR بھی مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی سیلرز کا اٹیک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کینڈل کو دیکھیں، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بگ کینڈلز ہوتی ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آئیدر فل پاور میں ہیں بائرز یا پھر جو سیلرز ہیں وہ جو بائرز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اور سیلرز مارکیٹ میں انٹر ہونے کو ہیں. اوکے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بائرز بوسٹڈ کنڈیشن میں ہے، یہ ٹرینڈی ہو سکتی ہے. ادھر بائرز بوسٹڈ کنڈیشن میں نہیں ہے، یہ رینجنگ مارکیٹ ہوگی. اوکے، تو آگے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کی پریکاشنز کیا ہیں، کہ ہمیں کون سی احتیاطیں کرنا ہوں گی اگر ہم SS2 کی شارٹ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ پریکاشنز ہوگی کہ ہمیں ہیمر نہیں لینی، یعنی کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو مارکیٹ میں ہے وہ ہیمر پہ ہم لوگ ٹریڈ نہ کریں. جس طرح کہ اس کینڈل، یہ ریڈ کینڈلز ہمیں یہ دکھائی جا رہی ہے. اس ریڈ کینڈل کی وک جو ہے نا وہ 2.5 گنا بڑی ہے. ہیمر کی یہی نشانی ہے کہ جو اس کی کینڈل کی وک ہے نا وہ 2.5 گنا بڑی ہوگی.
جس طرح کہ یہ ساتھ ایک گرین کینل بھی ہے، اس کی وک بھی ریڈ کینل سے 2.5 گنا بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ 2.5 گنا کا مطلب یہ ہے کہ جو کینڈل ہے نا اس کی جو باڈی ہے اس کو ہم 2.5 گنا بڑا کریں تو وہ وک تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ فار ایگزامپل اگر میں نے ادھر نہیں بنائی ہوئی، اگر وہ پکچر شاید لاس ہو گئی ہے، اگر وہ پکچر لاس نہ ہوتی تو پھر میں آپ کو دکھاتا کہ وہ کس طرح جو ہیمر ہے وہ بنتی ہے۔ فی الحال آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ جو یہ ہیمر ہے نا وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وک ہے نا وہ 2.5 گنا اس کی کینل کی باڈی سے بڑی ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ یہ اس کی کینل باڈی ہے نا، اتنی ہے یہ کینل کی باڈی، ایک ادھر تک آئے گی اس کی ایک کینل باڈی، دوسری کینل اتنی ہوگی اس کینل کی باڈی، اور یہ پھر بھی تھوڑی سی اس کی وک رہ جائے گی۔ اس کینل کے اندر اس کی 2.5 باڈیز اور آ سکتی ہیں، تب جا کے اس کی وک بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ہیمر ہے، اوکے۔ یہ والی کینل دیکھیں، یہ ہیمر ہے؟ نو، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ایک کینل کی باڈی ہے نا، یہ ایک باڈی ہے، اگر اسی باڈی کو ادھر جا کے رکھا جائے تو یہ ادھر تک آئے گی، ٹھیک ہے۔ ایک کینڈل کی باڈی اس وک کے اندر ایک اور باڈی آئے گی تو یہ ہیمر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہیمر ہے؟ نو، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو اس کی باڈی ہے وہ درمیان میں ہے، جب درمیان میں باڈی آ جائے تو وہ اس کا سپننگ ٹاپ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر یہ والی ہوتی اس کی کینڈلز کی باڈی تو پھر ہم اس کو بھی ہیمر تصور کرتے، یہ بھی ہیمر ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر اس کی بھی باڈی کو ڈبل کیا جائے اور اس کے بعد پھر بھی اس کی وک بچ جائے گی، 2.5 گنا اس کی بھی وک ہوگی تو یہ بھی ہیمر ہوگی، یہ بھی ہیمر ہوگی، یہ تو پیور ہیمر ہے۔ یہ بھی ہیمر ہے، یہ ہیمر نہیں ہے، اور یہ ہیمر ہے، یہ ہیمر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو SS2 والی کینل ہے وہ ہیمر نہیں ہونی چاہیے، وہ اس لیے کیونکہ ہیمر جو کینڈل ہے اس کا مطلب ہے انڈیسیژن آف دا مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ میں انڈیسیژن ہے، نہیں پتہ بائرز مارکیٹ میں ہے، نہیں پتہ سیلرز مارکیٹ میں ہے، انڈیسیژن ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ ٹریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ ٹریڈ کرنا بہت رسکی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ SSY جو یوسف احمد کی شارٹ ہے اس میں بھی ہیمر یوز ہوتی ہے تو بالکل ٹھیک، اس میں ہیمر یوز ہوتی ہے لیکن ہم اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اوکے۔ ہیمر پہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کر سکتے لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہم لوگ ہیمر پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ SSY ہے، SSYS ایک شارٹ آئے گی وہ بھی ہیمر پہ کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی شارٹس ہیں جو کہ ہیمر پہ کرتی ہیں کام، لیکن وہ بہت اسپیسیفک ٹائپ کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتایا جائے گا۔ دوسری پریکاشنز یہ ہے کہ جو کینڈل ہے وہ لانگ کینڈل نہیں ہونی چاہیے، جو لاسٹ کینڈل ہے جس کے بعد ہم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں وہ لانگ کینڈل نہیں ہونی چاہیے۔ لانگ کینڈل بھی ایک طرح کی سیم ہیمر کی طرح ہی ہوتی ہے، یہ بھی انڈیسیژن آف دا مارکیٹ ہے، پتہ نہیں ہمیں آئدر جیسے یہ کینڈل ہے، اب اس کینڈل کا نہیں پتہ ہمیں کہ آئدر بائرز بہت زیادہ اسٹرانگ مارکیٹ میں انٹر ہوئے ہیں اور آئدر بائرز بالکل ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اس میں، اور بائرز کی جو پاکٹس ہیں وہ بالکل ایمپٹی ہو گئی ہیں، انہوں نے سارا پیسہ لگا لیا ہے مارکیٹ میں، تو پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ کینڈل ریڈ بنے گی یا گرین بنے گی۔ تو یہ جس طرح کی یہ SS2 ہے، آپ دیکھیں یہ SS2 فیل ہو چکی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ گرین کینل تھی اور بگ کینل تھی، اب اس کے پتہ نہیں ہے اس کے بعد کہ ریڈ کینل بنے گی یا گرین کینل بنے گی، یا پھر بائرز اور زیادہ پیسے لگائیں گے اور زیادہ جوش سے مارکیٹ میں آئیں گے، یا بالکل اپنی جیبیں خالی کر دیں گے، تو ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ ٹریڈ نہیں کریں گے۔ اگلی پریکاشن یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ جو کینڈل ہے وہ بھی بگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جب سیکنڈ لاسٹ کینڈل بڑی ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، اب اس کینڈل کا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ گرین بنے گی یا ریڈ بنے گی، کیونکہ یہ بگ کینڈل ہے نا، یہ والی ریڈ بگ کینڈل ہے، تو ہو سکتا ہے اگلی بھی ایک ریڈ بگ کینڈل بنے، اس بگ کینڈل کے بعد ہو سکتا ہے اگلی بھی ایک اور بگ ریڈ کینڈل بنے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایگزاسٹڈ کینڈل ہو، اس کے بعد یہ والی کینڈل گرین آ جائے، کیونکہ ادھر ہو سکتا ہے سیلر ایگزاسٹ ہو چکے ہوں، تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اسی لیے ہم لوگ نہ بگ کینڈل پہ ٹریڈ کرتے ہیں اور نہ ہی ہیمر پہ ٹریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پریکاشن یہ ہے کہ SNR ایریا پہ لاسٹ کینڈل نہ ٹکرائے، جس کینڈل کے بعد ہم نے ٹریڈ کرنی ہے نا وہ SNR ایریا پر نہیں ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ SS2 ہے،
یہ کینڈل SS2 والی کینڈل ہے، فرض کریں اس کی ٹیل نہیں ہے تو اس کینڈل پہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ SNR ایریا ہے، ٹھیک ہے. یہ ویسے تو یہ سٹیک ایریا نہیں ہے، بہت ویک SNR ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ہمیشہ اسٹرانگ SNR پہ لائن لگاتے ہیں. ہم اس SNR پہ لائن نہیں لگاتے لیکن ہم لوگ اس کو دیکھتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ادھر سے مارکیٹ باؤنس ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا سٹیک ایریا ہوا ہے، تو ہمیں اس ایریا میں ہمیں کیئرفل رہنا ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ایریا تھوڑا سا سٹیک ہے، ادھر سے مارکیٹ باؤنس ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس SS2 کے بعد بھی مارکیٹ باؤنس ہو، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس SS2 کے بعد مارکیٹ باؤنس ہو اور یہ والا ایریا وہ اسٹرانگ SNR بن جائے، مین مارکیٹ بار بار ادھر سے باؤنس ہو اور یہ اسٹرانگ بن جائے، ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی ہے. سو اس وجہ سے اگر کینڈل کا جو ہیڈ ہے وہ SNR ایریا پہ ٹکرا رہا ہے تو پھر ہم لوگ ٹریڈ نہیں کریں گے. اوکے، فار ایگزامپل اگر کوئی اور ایگزامپل آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جب SNR ایریا پہ لاسٹ کینڈل کا ہیڈ ٹچ کر رہا ہو SNR ایریا پہ، تو ہم اس SS2 کو بھی ٹریڈ نہیں کریں گے. یہ والی ٹریڈ دیکھیں کیا یہ SS2 ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ SS2 ویلڈ ہے، یہ رینجنگ مارکیٹ ہے، مین اپ اینڈ ڈاؤن بٹوین ٹو SNR، ٹھیک ہے. ایک یہ SNR ہے وائٹ والی، ایک یہ SNR ہے، ٹھیک ہے. مارکیٹ ان دونوں کے درمیان باؤنس ہو رہی ہے اور یہ اس کے درمیان باؤنس ہونے کے بعد یہ ایک آئی ہے گرین کینڈل، اس کے بعد ہم لوگ اس گرین کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کینڈل کا جو ہیڈ ہے، اس کینڈل گرین کینڈل کا جو ہیڈ ہے وہ کسی SNR پہ نہیں ٹکرا رہا، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ SNR، تو یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ یہ بہت ویک SNR ہے، یہ اونلی 5% یہ اسٹرانگ SNR ہے یہ والی، ٹھیک ہے. ریزن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لونلی کینڈل ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یہ آپ کو ریزن آلریڈی معلوم ہوگی، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ والی SNR ہے لیکن یہ والی کینڈل اس SNR کو آلریڈی کراس کر چکی ہے، تو ہم لوگ اس کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے. اس SNR کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس SNR کی ٹینشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ریڈ کینڈل ہے، گرین اور ریڈ کینڈل. اگر جو گرین کینڈل ہے وہ بوسٹڈ کر رہی ہوتی اور پھر اس کو ایک کینڈل آ کے روکتی تو پھر وہ اسٹرانگ لونلی کینڈل ہوتی، پھر ہم لوگ اس پہ ٹریڈ نہیں کرتے، کیونکہ یہ سیم SNR ایریا اس کا بن چکا ہوتا، پھر ہم لوگ اس پہ ٹریڈ نہیں کرتے. لیکن اگر وہ والی کینڈل، اگر یہ والی کینڈل اس کو کراس کر رہی ہے، جس طرح کہ یہ فرض کریں یہ لونلی کینڈل اسٹرانگ ہوتی، تو یہ والی کینڈل اس لونلی کینڈل کو آسانی سے کراس کر رہی ہے، یہ والی کینڈل آسانی سے کراس کر رہی ہے، یہ والی کینڈل آسانی سے کراس کر رہی ہے، یہ دونوں بھی آسانی سے کراس کر رہی ہیں، پھر بھی ہم لوگ اس پہ ٹریڈ کرتے، کیونکہ یہ مارکیٹ اس لونلی کینڈل کو بالکل بھی ریسپیکٹ نہیں دے رہی، ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ اس پہ ٹریڈ کرتے، سمجھ آ گئی ہے. اب یہ والی دیکھیں SS2، اس کا بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیوں نہیں اسٹرانگ یا پھر کیوں فیل ہوئی ہے. تو اس کا بھی آپ کو یہ پتہ ہوگا، یہ پہلے میں نے بتایا تھا بھی کس طرح یہ سٹیک ایریا، یہ بھی سٹیک ایریا دیکھیں فائٹنگ ہو رہی ہے بٹوین بائرز اینڈ سیلرز. یہ ریڈ کینڈل، یہ گرین کینڈل، ریڈ کینڈل، گرین کینڈل، ریڈ کینڈل، مین فائٹنگ بٹوین بائرز اینڈ سیلرز. ادھر دیکھیں گرین ریڈ، گرین ریڈ گرین ریڈ، ڈوجی گرین ریڈ، مین ادھر بھی جو بائرز اور سیلر کی ہے وہ فائٹنگ ہو رہی ہے. نہ ادھر ہم نے SS2 کی ٹریڈ کرنی ہے چاہے اس کی ٹیل نہ ہو، نہ ادھر ہم نے SS2 کی ٹریڈ کرنی ہے چاہے ٹیل ہے یا نہیں ہے، ہم نے SS2 کی ٹریڈ نہیں کرنی. اوکے، سمجھ آ گئی ہے. یہ والی دیکھیں، یہ والی SS2 ہے یا نہیں ہے. یہ والی SS2 ہم نہیں کنسیڈر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو SNR ایریا ہے وہ تھوڑا ابو ہے. آپ کو پتہ تو ہے نا ایگزیکٹ لائن کس طرح لگاتے ہیں. یہ اگر ہم ادھر SS2 لگاتے ہیں، مین اگر یہ والا SNR ایریا ہم لوگ کرتے ادھر SNR لگاتے تو یہ بھی ایریا اس کا فیک بریک آؤٹ ہوتا، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ کینڈل اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہی، تو یہ والی لائن تو ادھر لگتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسٹرانگ SNR نہیں ہے. مارکیٹ بار بار ادھر باؤنس نہیں ہو رہی، یہ مارکیٹ ادھر سے باؤنس ہو رہی ہے، ادھر سے باؤنس ہو رہی ہے، ادھر سے باؤنس ہو رہی ہے. مین اگر ادھر سے اور ادھر سے باؤنس ہو رہی ہے تو ہم لوگ ویٹ کریں گے اس کینڈل کو ادھر ٹچ کرے، پھر اگلی اگر جو کینڈل ہے وہ ٹیل لیس بنے، مین اس کی ٹیل نہ ہو، تو پھر ہم لوگ نیکسٹ کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو تھرڈ اس کی ہے، جو میں نے آپ کو احتیاطیں بتا رہا تھا یا پھر اس کی جو چیزیں بتا رہا ہوں، اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو SNR ایریا پہ یہ شارٹ کام کرتی ہے، تو ادھر SNR ایریا موجود نہیں ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ایک کینڈل اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کم از کم 1 یا 2 کینڈلز چاہیے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر جب یہ گیپ فل ہوتا ہے پھر اگر کوئی کینڈل آتی ہے تو پھر ہم لوگ نیکسٹ کینڈل پہ ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والی کینڈل، اس میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیوں نہیں کام کی، کیونکہ یہ بہت لانگ کینڈل ہے، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ لانگ کینڈل پہ ہم لوگوں نے ٹریڈ نہیں کرنی، کم از کم یہ بھی لانگ کینڈل ہے، یہ نارمل کینڈل ہے، یہ بھی لانگ کینڈل ہے، یہ بھی لانگ کینڈل اور نارمل کینڈل مکس ہے، پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ اس کینڈل پہ بھی ٹریڈ نہ کریں، یہ بھی لانگ کینڈل ہے، یہ نارمل کینڈل ہے، یہ لانگ کینڈل ہے، یہ دونوں نارمل کینڈل ہیں، یہ دونوں نارمل کینڈل ہیں، یہ بھی دونوں نارمل کینڈل ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں لانگ کینڈلز کون کون سی ہوتی ہیں، یہ والی لانگ کینڈل ہوتی ہے، یہ والی لانگ کینڈل ہوتی ہے، یہ ساری نارمل ہیں، یہ والی لانگ کینڈل ہے، 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 یہ نارمل ہے ساری، یہ والی ساری نارمل ہے۔ اس سے بھی آپ نے کیئرفل رہنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جس کا ہیڈ اور ٹیل نہیں ہوتی نا، مین اس کو شیفٹ کینڈل کہتے ہیں، مین جس کا ہیڈ بھی نہیں ہے نہ ٹیل ہے، اس سے بھی ہم نے کیئرفل رہنا ہے۔ یہ لانگ کینڈل ہے، یہ لانگ کینڈل ہے، اس کے بعد بھی ہم نے SS2 کی ٹریڈ نہیں کرنی۔ فرض کریں یہی اگر کینڈل ادھر ہوتی پھر بھی ہم لوگ اس پہ ٹریڈ نہیں کرتے، اوکے، کیونکہ اس کا نہ ہیڈ ہے نہ ٹیل ہے، یہ شیفٹ کینڈل ہے اور شیفٹ کینڈل پہ ہم لوگ ٹریڈ نہیں کرتے۔ یہ لانگ کینڈل ہے، یہ لانگ کینڈل ہے، یہ ساری نارمل کینڈل ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے لانگ کینڈل پہ بھی ٹریڈ نہیں کرنی۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی SS2 اچھی ہے کیونکہ اس میں چینلنگ ڈاؤن مارکیٹ ہو رہی ہے، دیکھیں اس طرح مارکیٹ چینلنگ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اس کینڈل کی وک نے اس جو SNR کا ایریا ہے یہ فل کیا ہے، اس کینڈل کی گرین کینڈل کی وک نے اس کو فل کیا ہے، اس کے بعد ٹیل لیس کینڈل آئی ہے اور پھر ہم نے اس پہ ٹریڈ کرنی ہے، اوکے، سمجھ آ گئی۔ اگر یہ تھوڑی اور نیچے ہوتی، ابھی تو ہمارے پاس ریفرنس ہے نا، یہ 2 کینڈلز کا ریفرنس ہے، اگر یہ تھوڑی اور نیچے بنتی پھر ہم لوگ اس پہ فرض کرو ادھر SS2 بنتی اس جگہ پہ، تو پھر ہم لوگ اس پہ ٹریڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس ریفرنس موجود نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس ریفرنس موجود ہے، اب ہم اس SS2 پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اوکے۔ ایک اور بات، اگر چینلنگ ڈاؤن ہو رہی ہے مارکیٹ، فرض کریں ادھر سے باؤنس کر کے مارکیٹ ادھر آتی ہے، پھر اگر ادھر SS2 بنتی ہے تو کیا ہم اس پہ ٹریڈ لے سکتے ہیں؟ وہ والی جو ٹریڈ لیں گے وہ کم از کم 65 to 70% اسٹرانگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں وہ ٹریڈ نہیں لیتا، ٹھیک ہے، میں صرف اگر مارکیٹ نیچے کو آ رہی ہو، چینلنگ ڈاؤن ہو رہی ہو، تو میں صرف اپر سے یعنی اپر لیول سے SS2 کی ٹریڈ لیتا ہوں۔ نیچے جو ہوتی ہے، جو نیچے والی SNR لائن ہوتی ہے یا پھر لوور SNR لائن ہوتی ہے، اگر ادھر SS2 بنتی ہے تو کبھی کبھی میں ٹریڈ لے لیتا ہوں، لیکن موسٹلی میں وہ ٹریڈ چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کی ہائی اماؤنٹ ہے تو پھر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ صرف اپر سائڈ یا اپر SNR لائن سے وہ والی ٹریڈ لیں، ٹھیک ہے، لوور SNR لائن سے ٹریڈ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ یہ ہے، اگر یہ اپر لائن SNR پہ ہے تو پھر ٹریڈ کریں گے، اگر اس جگہ ہے جس طرح کہ یہ کینڈل کی ویک اس جگہ ٹکرائی ہے پھر SS2 بنتی ہے تو آپ وہ ٹریڈ نہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دیکھیں سیلرز کا یہ ایریا ہے، دیکھیں سیلرز مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، بائرز بہت زیادہ، یہ دیکھیں ایک یہ گرین کینڈل ہے، یہ اس پورے ایریا میں یہ 4 یا 5 گرین کینڈلز بنی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے ان گرین کینڈلز کو دیکھ کے اور ریڈ کینڈل پہ ٹریڈ کرنی ہے، نہ کہ گرین کینڈل پہ ٹریڈ کرنی ہے، اوکے۔ اب دیکھیں یہ والی بھی اچھی SS2 ہے، کیونکہ بگ کینڈل ہے، یہ فل کینڈل نہیں ہے، اس طرح کی بگ کینڈل نہیں ہے، یہ بگ کینڈل ہے، مین سیلر اسٹرانگ انٹر ہوئے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ والی سیف کینڈل ہے، یہ والی سیف نہیں ہے، یہ والی سیف نہیں ہے، یہ والی سیف نہیں ہے، یہ بھی آلموسٹ سیف ہے، لیکن کچھ اس کے بھی چانس ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے یہ کینڈل بھی، ٹھیک ہے۔ یہ کینڈل سیف ہے، اوکے، یہ کینڈل سیف نہیں ہے کیونکہ اس کا ہیڈ اور ٹیل نہیں ہے، شیفٹ کینڈل ہے، تو یہ اچھی SS2 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس SS2 کے بارے میں دوسرا کیا خیال ہے، اگر فرض کریں یہ شارٹ کینڈل ہوتی، بگ کینڈل نہ ہوتی، پھر بھی ہم لوگ اس پہ ٹریڈ نہیں کرتے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ SNR ایریا پہ کام کرتی ہے، ادھر کوئی SNR لیول نہیں ہے، یہ بھی کینڈل آسانی سے کراس کر چکی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ادھر SNR لیول ہو سکتا ہے ادھر SNR لیول ہو سکتا ہے ادھر SNR لیول ہو، تو یہ اگر یہ والی کینڈل ادھر بنتی تو پھر یہ اسٹرانگ SNR ہوتی، اب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اسٹرانگ SNR ہے،
یہ اسٹیک ایریا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ادھر فائٹنگ نہیں ہو رہی، بائرز اور سیلرز کی فائٹنگ نہیں ہو رہی. یہ بھی اسٹرانگ SS2 ہوگی یہ والی. اور یہ ہیمر ہے، یہ ہیمر کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ ہیمر نہیں ہے، یہ پن، اس کو پن کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پن ڈراپ کینڈل کیا کہتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہیمر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہیمر ہے، یہ ہیمر نہیں ہے. اس پہ ہم لوگ ٹریڈ لے سکتے ہیں. اس چارٹ کو دیکھیں، کیا یہ ہے SS2؟ اس میں بھی ہم لوگ اس کو SS2 کہہ سکتے ہیں. کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ مارکیٹ رینجنگ ہے، SNR ایریا بھی موجود ہے، اس کو ہم SS2 کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات دھیان رکھنی ہے آپ نے کہ یہ سیکنڈ لاسٹ کینڈل بگ نہیں ہونی چاہیے، سیکنڈ لاسٹ کینڈل بگ نہیں ہونی چاہیے. اور ادھر کچھ نہ کچھ فائٹنگ چل رہی ہے. دیکھیں بائر سیلرز، بائرز سیلرز، بائرز مین ہو سکتا ہے ادھر بائرز ایگزاسٹ کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بائرز ایگزاسٹ کر چکے ہوں اور پھر یہ ریڈ کینڈل آئی ہے، اس پہ ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائرز بہت زیادہ اسٹرانگ انٹر ہوں اور ہو سکتا ہے اس SNR کو کراس کر جائیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم لوگوں نے ٹریڈ اوائڈ کرنی ہے. اگر تھوڑی اماؤنٹ ہے تو پھر آپ لوگ لگا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس کی پرسنٹیج آلموسٹ یا 65% ہوگی یا 70% ہوگی. اس سے زیادہ اس جگہ پہ، مطلب اس پرٹیکولر جگہ پہ اس کی اتنی ریشو نہیں ہوگی بھی نہیں، کیونکہ ایک تو کینڈلز بڑی ہیں، ایک سیکنڈ لاسٹ کینڈل بھی بڑی ہے اور ایک کچھ نہ کچھ فائٹنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کو سب سمجھ آ چکی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو یا پھر کہیں سے نہ سمجھ آئی ہو تو پھر کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. گروپ بھی ہے، اگر آپ نے گروپ جوائن کرنا ہے تو اس میں اگر آپ اپنی غلطیاں پوسٹ کریں تو اس میں آپ لوگ جلدی سیکھ سکتے ہیں. میں بھی اسی طرح سیکھا ہوں، میں نے بھی سر کا گروپ جوائن کیا تھا. جو میری شارٹ رانگ ہوتی تھی وہ میں پوسٹ کر دیتا تھا اور مجھے اس کے اکارڈنگ تمام تر انفارمیشن مل جاتی تھی. تو کوشش کیا کریں آپ لوگ بھی، اگر کوئی شارٹ رانگ ہو تو آپ لوگ اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کا پراپر اس کی ایکسپلینیشن لکھ کے اور ود ہسٹری آپ لوگ پوسٹ کر دیا جائیں تاکہ آپ کو اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی انفارمیشن مل سکے. اوکے، تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو یا پھر کوئی پرابلم ہو تو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک. اوکے، اللہ حافظ. I still see your shadow.